بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین، سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی تھی، جس کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس کے بعد جو عناوین یا مضامین آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اللہ رب العالمین نے میراث کا، وراثت کا ذکر کیا. اس کے بعد وراثت کے بارے میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر وراثت کے سارے مسائل کو بیان کر دیا. وراثت کے جو اہم اور بنیادی اور اکثر پیش آنے والے جو معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا. وہ کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتوں میں اللہ نے وراثت یا میراث کے مسائل کو بیان کیا؟ 3 آیتیں ہیں. صرف 3 آیتوں کے اندر اللہ نے وراثت کے تقریباً سارے مسائل کو بیان کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، یہ پورا صفحہ کیا ہے؟ چوتھے پارے کا 18واں صفحہ. اور اسی طریقے سے تیسری آیت، اس صفحے میں 2 آیت ہیں. تیسری آیت کلالہ ہے، جو کہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے. ان 3 آیتوں میں پورے مسائل کا اللہ نے ذکر کر دیا وراثت کے. اور آپ کو بتلاؤں، سورہ نساء اس کا نام ہی ہے، اس میں عورتوں کے حقوق بھی بتلائے گئے کہ عورتوں کا بھی ترکہ میں، وراثت میں، میراث میں حصہ ہے. حالانکہ پہلے زمانہ جاہلیت میں یا اس سے پہلے کے لوگ عورتوں کو حق نہیں دیتے تھے وراثت میں، لیکن اسلام نے ان کو حق دیا. بسا اوقات کیا ہے، وہ نصف حصہ پاتی ہے، بسا اوقات ثلث پاتی ہے، بسا اوقات ثلثین پاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا حق مقرر کیا. کبھی ماں کی صورت میں سدس ہے، کبھی ثلث ہے، بہن کی صورت میں کبھی ثلث ہے، کبھی ثلثین ہے، کبھی نصف ہے. تو یہ سارے مسائل اللہ رب العالمین نے میراث کے اس صورت میں بیان کیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، قصر کے مسائل، نماز کو قصر کرنے کے مسائل کو ذکر کیا. یہ سارے احکامات، وضو کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ذکر کیا. اس کے بعد آخر میں 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی کچھ علامتوں کا ذکر کیا ہے. منافقین، پہلی چیز اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ یہ منافق جو ہیں، حقیقت میں تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسلام کا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مسلمان منافقوں کے ساتھ حقیقت میں نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے خلاف ہی ہوتے ہیں. بظاہر دوستی، لیکن باطن میں ہمیشہ یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے خلاف ہمیشہ رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، وہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. یعنی اس وقت کے جو منافقین تھے اللہ کے رسول کے دور میں، حقیقت میں کافروں کے ساتھ ملے ہوتے تھے، ان کے ساتھ سارے مشورے ہوتے تھے ان کو کہ مسلمانوں کو کیسے شکست دیا جائے، مسلمانوں کو کیسے نامراد کیا جائے. لیکن جب مسلمان فتح پا جاتے تو ادھر آ کے مل جاتے مسلمانوں سے. کیا ہم نے پہلے نہیں کہا تھا جیت تمہاری ہی ہوگی، تمہیں ہی جیتو گے، فتح تمہاری ہی ہوگی. تو اس طرح سے منافقین کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا تھا. اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان منافقین سے دوستی مت رکھو، منافقین سے دوستی کرنا حرام ہے.
اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انجام بھی بتلایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ حاویہ، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ یہ منافقوں کا انجام اللہ نے بتلا دیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد منافقین کا کچھ عمل بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایک اہم چیز اس میں کیا ہے، اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے کہ ایسی مجالس جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، تو ایسی مجالس میں بیٹھنا اور ایسی مجالس میں شرکت کرنا حرام ہے۔ آج کل ولیمے کی بہت ساری دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ناچ گانا، ڈھول تاشا اور کیا کیا اللہ جانے کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایسی ولیمے کی دعوت میں شرکت نہیں کرنا چاہیے جہاں کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے کھا رہے ہوں، بے پردہ ہو کر کھا رہے ہوں، ایسی مجالس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی بھی اس طرح کی جو مجلس ہو جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہو، احکام شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا۔ اسی وجہ سے جہنم میں جانے کا ایک سبب اللہ نے جہاں بیان کیا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی لا یعنی بات لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو جہاں غلط چیزیں، غلط باتیں ہو رہی ہوں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، سنت رسول اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ ایسی مجلسوں میں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ کا غضب سارے لوگ شکار ہوں گے جتنے اس مجلس میں شریک ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا، تو ایسی مجالس میں کبھی بھی شریک نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کے ایک اور عمل کا ذکر کیا، عملی کوتاہی ان کے ہاں کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعون، کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ کیا ہے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن حقیقت میں کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہودیوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے جو باطل فرقے ہیں، باطل مذاہب ہیں، وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہی رہتے ہیں۔ اہل حق کے خلاف کیا ہے، شکایتیں، ان کے خلاف مقدمے دائر کرنا، ان کی مساجد کو نشانہ بنانا، ان کے مدارس کو نشانہ بنانا، ان کے دعات کو نشانہ بنانا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اہل حق کے دعات کو انہی نام نہاد مسلمانوں نے نشانہ بنایا۔ علامہ احسان الہی ظاہر کو کس نے شہید کیا ہے؟ کوئی ہندو آ کے مارا کیا؟ کوئی کافر آ کے مارا؟ اپنے ہی لوگ مارے۔ ثناء اللہ امرتسری پر کتنے لوگوں نے بارہا اپنے ہی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کتنی مرتبہ جان لیوا حملہ کیا گیا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کتنی اہل حدیثوں کی مساجد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ کون کر رہا ہے؟ یہ دوسرا کوئی آ کے کر رہا ہے؟ کتنے اہل حدیثوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا۔ کتنے ایسے اہل حدیث دعات ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں جن کے خلاف جھوٹے کیس دائر کر کے ان کو دیش سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ سب منافقین کی علامت ہے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دم سست رہتے ہیں، کوئی چستی نہیں، نشاط نہیں، سست ایسے کھڑے رہتے ہیں۔ یراؤن الناس، بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی نہیں جائیں گے کیا کہیں گے گاؤں والے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے انہیں۔ جب دیکھو فجر میں سویا رہتا ہے، کبھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ آتا ہے نماز پڑھنے کہ لوگ تانا دیں گے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں غور کرنے کا مقام یہ ہے
کہ نماز میں سستی کرنا، نشاط کے ساتھ، فرحت اور سرور کے ساتھ نماز کو ادا نہ کرنا، یہ منافقین کی علامت اللہ نے بتایا۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ درس میں ذکر کیا تھا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے یا نمازیوں کے لیے جہنم کی ایک وادی اللہ نے مقرر کی۔ نمازیوں کے لیے، دیکھیے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں بربادی ہے؟ جہنم کی بشارت کیوں سنائی جا رہی ہے نماز پڑھنے والوں کو؟ اللہ نے کہا کہ مصلیوں کے لیے، نماز کو جو قائم کرتے ہیں ان کے لیے فضیلت ہے۔ جو صرف مصلی ہیں، ایک دن نماز پڑھے 4 دن نہیں پڑھے، ہفتے میں 2 وقت آئے 2 وقت نہیں آئے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، جیسے دل میں آیا پڑھ لیا چھوڑ دیا، اس کو مصلی کہتے ہیں۔ اور جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کہیں بھی مصلی نہیں کہا ہے۔ ہم لوگ مصلی ہیں، تو اللہ نے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں ان کو مقیمین کہا، اللہ نے مقیمین، نماز کو قائم کرنے والے۔ اسی وجہ سے دیکھیے مومنین کی جب صفات اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے والمقیمین الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ اللہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے قائم کرنے والے، تو یہ مومنین کی علامت ہے۔ منافقین کی مصلین، یہ مصلی ہیں، نماز، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں، جو نمازوں میں کاہلی اور سستی سے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے نمازوں کے لیے ویل ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ منافقین جب کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں، ایک دم سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں اللہ نے کہا مصلیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے مصلی؟ جو نمازوں میں سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں، تساہل سے کام لیتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، یہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور سستی۔ وہاں بھی اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی سے کام لیتے ہیں، الذین هم یراؤن، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام کے دور میں، نبی کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، تو نماز ایسے پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت اور سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، ایسے مصلیوں کے لیے ویل اللہ نے بیان کی ہے، اور منافقین کی علامت بیان کی ہے۔ لہذا نماز ہم 5 وقتہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ سے توفیق طلب کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ انجام خطرناک ہے۔ اس کے بعد منافقین کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بتلا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافروں سے، منافقوں سے دوستی نہ کرو۔ آپس میں دوستی، مومنین کو آپس میں دوستی کرنا چاہیے۔ ایک مومن ایک کافر سے، ایک یہودی سے، ایک عیسائی سے دوستی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پارے کے اخیر میں عذاب سے بچنے کا 2 طریقہ بیان کیا، 2 سبب بیان کیا۔ کیا ہے؟ عذاب الہی سے بچنے کے 2 اصول۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، آخری آیت 5ویں پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو بس چاہتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں پر اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کو قبول کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے 2 اصول یا 2 سبب بیان کیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ پر حقیقی ایمان لانا، حقیقی ایمان، ورنہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ کوئی سمجھے کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، نہیں۔ ایمان کے تقاضے کیا ہے اس کو اصل ادا کرنا ہے، ورنہ بہت سارے کافرین بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے کافرین بھی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے تقاضے جو ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، تو یہ ایمان ہے۔ تو ایمان لانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ 2 ایسے اہم سبب ہیں، اصول ہیں جو اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ دونوں بنیادی اصول کو نہ اپنانے کی وجہ سے۔ دیکھیے ہمارے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین طرح طرح کے عذاب میں آج مسلمانوں کو مبتلا کر رہا ہے،
اور دوسری بات اللہ کی دی گئی نعمتوں پر کما حقہ ہم شکر نہیں ادا کر رہے ہیں. شکر یہ نہیں کہ اشکر اللہ بس ہو گیا, نہیں, عملی شکر اصل ہے, عملی شکر اصل ہے. عمل سے آپ اللہ کا شکر ادا کریں, زبان سے تو ادا کرنا ہی, لیکن اصل شکر کیا ہے؟ عمل سے آپ ادا کر کے دکھائیں. اللہ کے احکامات کو بجا لینا, یہی حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, یہ اللہ کا حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا ہے, جو کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چھٹا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کا, اس میں اللہ رب العالمین نے پہلی جو آیت ذکر کی, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العالمین برائی کے ساتھ بات کو پسند نہیں کرتا الا ہے کہ کسی پر ظلم کیا گیا. مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا آدمی برائی نہ کرے. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ وہی ہیں جو کھلم کھلا برائی کرتے ہیں. کھلم کھلا سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, شراب بیچ رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, یا جو بھی کھلم کھلا جو بھی برائی کرتے ہیں لوگ, یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو آپ برائی کرتے ہوئے دیکھو, گناہ کرتے ہوئے, تو یہ نہیں کہ پورے معاشرے میں اس کو مشہور کر دو, فلاں یہ کر رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو خیرخواہانہ طور پر اس کو تنہائی میں بلائیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, یہ شریعت نے وعید بیان کی ہے. اس طرح علی اعلان اس کو رسوا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اور وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا اور اسلام سے دور ہو جائے گا. تو نہ تو خود کھلم کھلا برائی کریں, اور اگر کسی کو دیکھے برائی کرتے ہوئے تو اس کو علی اعلان رسوا نہ کریں. تنہائی میں بلا کر اس کو سمجھائیں, اس کو نصیحت کریں, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو اس کو سمجھائیں. یہ معنی اس کا لا يحب اللہ الجہر بالسوء. ہاں, اگر کسی پر ظلم ہوا ہو, کسی پر ظلم ہوا ہو, تو ایسے معاشرے میں, ایسی کمیٹی میں, یا جو بڑے لوگ ہیں سماج کے, ان کے سامنے بات رکھے تاکہ اس کو انصاف ملے, تاکہ اس کا حق اس کو حاصل ہو جائے. ورنہ اور کسی بھی صورت میں علی اعلان برائی کرنا یا کسی کے تعلق سے برائی بیان کرنا, یہ شریعت نے جائز قرار نہیں دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے جب کیا, دراصل یہودی اور بعض عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی ہے, ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے, نہ سولی پر چڑھا گیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے جسم اطہر کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. کون سے آسمان پر ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ دوسرے آسمان پر. جی, ان کے ساتھ اور کون نبی ہیں؟ ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام ہے. دوسرے آسمان پر دونوں نبی ہیں, دونوں خالہ زاد ہیں. دنیا میں بھی اللہ نے رفاقت نصیب کی, اور دیکھیے آسمان میں بھی دونوں ہیں. ایک کا انتقال ہوا, ایک زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, ایک کا تو انتقال ہو گیا, ان کو ذبح کر دیا گیا تھا. تو یہ دونوں دوسرے آسمان پر اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. دراصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے فلسطین کا ایک شہر بیت اللحم ہے, بیت اللحم میں وہ پیدا ہوئے. لیکن اصل ان کا تعلق فلسطین کے شمال میں ناصرہ ایک بستی ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. لیکن ان کی پیدائش کیا ہے؟ بیت اللحم میں ہوئی ہے. اور بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آخری نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور ہم نے کہا کہ آپ کی پیدائش کی جگہ کوہ ساعیر ایک پہاڑ ہے, اس کے دامن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. دراصل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نوبت اس وجہ سے آئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے توریت کے بھی حافظ تھے, انجیل کے بھی حافظ تھے. تو اسی شریعت کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے.
کوئی نئی شریعت نہیں تھی ان کی, وہی جو شریعت موسیٰ کو دی گئی تھی اسی کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے. بس انجیل نازل اس وجہ سے کی گئی کیونکہ یہود نے توریت کے اندر بہت ساری تحریف کر لی تھی, بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا تھا, بہت ساری حلال چیزوں کو حلال کر لیا تھا, حلال کو حرام, حرام کو حلال, اس طرح غلط ملت پوری تعلیم کر دی تھی, توریت کو بدل ڈالا تھا, اللہ نے انجیل دی. تو یہ کیا ہے, اسی شریعت کو تجدید کرنے کے لیے آئے تھے. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے نکلے تو بہت سارے لوگ متاثر ہوتے گئے, ان کے متبع بنتے گئے, ان کے پیروکار بنتے گئے. لہذا یہودیوں کو ان سے حسد پیدا ہو گیا, سب یہودی لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں آپ, اور لہذا یہ لوگ رومیوں کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا, وہاں بت پرستی عام تھی روم میں, تو اس کے خوب جا کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کان بھرا, طرح طرح کی باتیں کی, دیکھو ہمارا دین مٹ جائے گا, یہ سب ختم ہو جائے گا, لوگ سب عیسیٰ کی بات مان رہے ہیں, عیسیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں, تو خوب کان بھرا. اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. اور دیکھیے منافقین کا یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, یہ منافق ہمیشہ اہل حق کے دشمن ہوتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری مواری تھے ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا؟ یہودا. اس کو 30 دینار پر, یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر ان لوگوں نے جاسوسی کے لیے اس کو خرید لیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, لیکن یہودیہ نے اس کو خرید لیا, 30 دینار میں بک گیا. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش میں ان کا حواری بھی شریک ہو گیا. تو اس کو جب خرید لیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے تھے. یہاں انہوں نے فصح, ایک ان کا تہوار ہوتا ہے, آخری کھانا کھایا تھا. اس کے بعد شاگردوں سمیت تقریباً 11 شاگرد بولتے ہیں, بعض لوگ 12 اور 17 بولتے ہیں, شاگرد کے ساتھ کیا ہے, ایک شہر ہے گیتسمنی نامی جگہ پر, وہاں آپ رات گزارنے کے لیے اکٹھا ہوئے, اور اس نے جا کر کے خبر دے دی یہودیوں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا محاصرہ کر لیا گیا. وہیں پر 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جو قتل کرنے آئے تھے انہی میں سے ایک آدمی کی شکل عیسیٰ کی طرح ان کو دکھنے لگی, یا اللہ نے اس کی شکل اس طرح بنا دی, لوگوں نے انہیں اپنے ہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو سولی پر چڑھا دیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک متبع سے کہا, اپنے ایک حواری سے کہا کہ کون میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, ان کے متبعین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا میں. تو آپ نے ان کو اپنا عمامہ دیا, اپنا کرتا دیا. اس کے بعد اس کو کہا تم نکلو روم سے. وہ روم سے نکلے, اور اللہ رب العالمین نے ان کو عیسیٰ کی مشابہت, عیسیٰ کی شکل دے دی تھی, لہذا اس کو پکڑ کر لوگ سولی پر چڑھا دیے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی روم میں سے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہودیوں کا جو عقیدہ یا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر دیے گئے ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل نہیں کیے گئے ہیں. اللہ نے اس کی نفی کر دی, وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے, آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی گئی. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مضامین ہیں, لیکن بات اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.